سے باہر نکلنا چاہیے. یہ صحافت کا پیشہ ہے جو بڑا مقدس پیشہ ہے، جس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ریٹنگ کی جنگ بنا دی ہے. تمام چینلز کے، میں کوئی ایکسیپشن نہیں کر رہا. 2.5 گھنٹے کی آپ ان کی تقریر سنا رہے ہیں. ایک بندہ جو 400 کے ووٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 25-30 ہزار روپے بندے جو ہیں اس کے بڑے ڈائی ہارڈ اس کے فالوورز ہیں. لیکن چوہے صاحب فار گاڈ سیک، یہ ایک ملک ہے. اب خواجہ صاحب اس طرف آتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، کیونکہ علامہ صاحب لاہور میں ہے اور ان کے زائرین بھی ہیں، آپ دیکھیں ان کو خطرہ ہے کہ حکومت ان کو قتل کر دے. نہیں دیکھیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. اس ملک میں اگر وہ تو سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ تو ایک دکان چلاتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، دکاندار ہیں، کاروبار ہیں. جس طرح صحافت کے نام پہ میڈیا یہ چینل چل رہے ہیں، اسی طرح وہ مذہب کے نام پہ دکان چل رہے ہیں. ایک فرینچائز ہے ان کے پاس، انہوں نے اپنا ایک فرینچائز انوینٹ کیا ہوا ہے. اس کے میں ان کے کوئی 1000 2 لاکھ بندے فالوور ہیں، روزی چل رہی ہے. یہ ستم ظریفی جو ہے وہ اس مذہب کے ساتھ جس کے ہم پیروکار ہیں ہم کر رہے ہیں. اس ظلم جو ہے اس مذہب کے ساتھ اس کا چہرہ جو مسخ کر رہے ہیں. جو امت جو ہے موراکو سے لے کے ملیشیا تک جو آج ذلت کے چکی میں پس رہی ہے، وہ اسی لیے پس رہی ہے کہ ہمارے مذہب کے جو لیڈر ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کی آپ گفتگو کر رہے ہیں. آج لیبیا جو ہے it doesn't exist as a state. عراق جو ہے وہ ریاست نہیں رہا، شام ریاست نہیں رہا، مصر جو ہے اس میں سپانسرڈ حکومت. میری بات سنیں، پاکستان کے دروازے پہ سول وار دستک دے رہی ہے. پلیز فار گاڈ، جو اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ یہ شہادت کا تو رتبہ جو ہے وہ تو بڑا عظیم رتبہ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، شہید کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اس کے اندر. شہید کے رتبے کو قرآن میں بیان کیا گیا ہوا ہے. اچھا دوبارہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید میری بات سنیں، میری بات سنیں. شہادت ان لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے جو آپ کی دفاع کی جنگ جو ہے لڑ رہے ہیں اس وقت آپ کے بارڈر کے اوپر، جو ملٹری آپریشن میں جو ہے اپنی جانیں قربان دے رہے ہیں، جو ہے آپریشن جو ہے اس میں ملٹری آپریشن میں آپ الٹیمیٹ سیکریفائس دے رہے ہیں، وہ شہید ہیں. میں کوئی لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے، میں کسی کا برا نہیں مانتا، لیکن پلیز اس طرح تو وہ طالبان جو ہے جن کو ہم ختم کر رہے ہیں اس ملک میں، وہ بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں. وہ سوئسائڈ بامبر بھی اپنے آپ کو شہید کہتا ہے. لیکن میرے نزدیک شہادت جو ہے اس کی ہے آج کل کے دور میں جو لوگ اپنے وطن پہ جانے قربان کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو 56 شہید ہوئے ہیں، ہمارے 200 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے ہیں اس آپریشن میں جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف شروع کیا ہوا ہے، ان شہیدوں کی بات کرتے. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ پروگرام ان شہیدوں کے نام سے شروع کرتے بجائے اس شخص کے نام سے شروع کیا آپ نے. صاحب وہ خدا کا خوف کریں، کاروبار کے چکر میں اتنی دور تو نہ چلے جائیں. ایسا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں تو آپ کے یہ بکتا ہے نا، یہ بکتا ہے، یہ بک رہا ہے، یہ آئٹم بک رہا ہے. آپ کی ساری بات سن رہا ہوں. نہیں آئٹم بک رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ صبح وزیر اعظم صاحب کو میرا خیال ہے وہ ملک کی بات کرنی چاہیے تھی، شہداء کی بات کرنی چاہیے تھی. وہ اپنی تقریر میں علامہ صاحب کی بات کرتے رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی بات کرتے رہے ہیں. آج آپ کے دونوں وزیر 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ بولتے رہے، پرویز رشید صاحب اور ایسر اقبال صاحب، آپ بھی بولتے رہے. لہذا یہ میڈیا فری ہے. خواجہ صاحب آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ایسر اقبال صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ کریں، پرویز رشید صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ کریں، وزیر اعظم صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. آپ بھی فری ہیں، میں بھی فری ہوں. ہم دونوں ایک آزاد ملک کے شہری ہیں. جو آپ بصیت میڈیا مین یا بصیت میڈیا کاروبار کے فنکشنری کے آپ جو کہنے کی آپ کو آزادی ہے، مجھے بھی ایک پولیٹیکل ورکر کے ہم اب ایشوز کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب کو آپ باہر نکلنے دیں گے لاہور سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو وہیں پہ کنٹین کریں گے؟ نہیں، میں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو اسٹریٹجی بناؤں گا. میرے کو متھے سے لکھا لگا جو تجھ پڑھ لے آئے گا. نہیں، لوگ آپ سے اسٹریٹجی ہی معلوم کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو میں اسٹریٹجی ٹی وی پہ بناؤں گا، میں اسٹریٹجی بناؤں گا. زعیم قادری صاحب نے کہا کہ ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے، رانا مشہور نے کہا کہ ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے، ایسر اقبال صاحب نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو روکنا. دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں.
ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق اور طاقت نہ. جو بھی شخص ریاست کے لیے خطرہ بنے گا آپ اس کو مارچ نہیں کریں. دیکھیں میری بات سنیں چوہدری صاحب، آپ بار بار اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ آئٹم بکتا ہے تو اس لیے مجھے بھی آپ کے ساتھ اس ڈسکشن کرنی پڑے گی کیونکہ میں ہوں ایتھے جو آگے ہیں یہاں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ دو صاحبان جو مارچ کر رہے ہیں، ایک آزادی اور ایک انقلاب، آپ نے کل تصویر دیکھی ہے جو انقلابی دیکھے ہیں، وہ چودھری صاحبان بھی تھے، وہ گجرات والے. آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا 4 5 6 فقیر جو ہے ایک دوسرے مونڈے پہ ہاتھ رکھ کے جو بازار میں پھرتے تھے. وہ ان کی اوقات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، وہ ان کی اوقات ہے. وہ انقلابی ہیں. آپ کے ضلع کے ہیں، آپ کو انقلابی نظر آتے ہیں کوئی صورت شکل سے یا کسی طریقے سے بھی؟ انہوں سدھا پٹھا کر کے دیکھو انقلابی نظر آتے ہیں. ایک پنڈی والا بیٹھا ہوا تھا، وہ انقلابی نظر آتا ہے. یہ لوگ مشرف کے ساتھ حکمران رہے ہوئے ہیں. ان کا دل ہو سکتا ہے ایک وزیر اعظم اور ایک نائب وزیر اعظم اس طرح رول رہا ہو، یہ عبرت ہے سیاستدانوں کے لیے. میری برادری کے لیے عبرت ہے. ایک وزیر اعظم اور ایک نائب وزیر اعظم جس طرح رول رہا ہے، اس کے دروازے کے اوپر جا کے کرمز کے لیے، انہیں ٹوٹے لک میں رہ جاتے ہیں، نیچے جو ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں جا کے اس کی سیاست کے، جو بھی سیاست ہے اس کی. کرمز جو انگریزی میں جن کو کہتے ہیں نا، یہ بچے کچھ جو کھانے کے وہ اٹھا رہے ہیں جا کے یہ لوگ. میں نے اگلے دن ٹی وی پہ کہا تھا پرانے زمانے میں وہ سکے آنے دوانیاں پھینکتے تھے براتوں کے اوپر، وہ لوٹا کرتے تھے بچے. یہ وہ پیسے لوٹن والے ہیں. یہ انقلابی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ انقلاب مارچ کریں گے کہ ہم آپ کی حکومت کو ختم کر کے واپس جائیں گے. انہوں نے چیلنج کیا، کلیئرلی کہا. اقتدار دینے والا، اقتدار لینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر ہماری قسمت میں 14 اگست کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقتدار نہیں لکھا ہوا تو وہ ضرور جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سال پورے کرانے ہیں، اس نے مہربانی ہم پہ کرنی ہے، تو کوئی انقلابی مارچ یا آزادی مارچ، جو مرضی مارچ اپریل مئی جون جو مرضی آ جائے، کچھ نہیں ہوگا. وہ توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ، ٹھنڈ کرو. یہ آپ اپنی حکومت کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں حکومت کا فنکشن نہیں، وزیر اعظم کو سمجھائے کیونکہ ان کے چہرے پر پریشانی لکھی ہوئی. میں حکومت کا حصہ ہوں، میں بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. میں عمران خان صاحب آپ کو پریشان لگتا ہوں؟ میں آپ کو پریشان لگتا ہوں؟ ویسے آپ تو مجھے قید میں بھی پریشان نہیں لگے تھے خواہ صاحب. آپ کی مہربانی ہے. اچھا اب دیکھیے، اگر علامہ صاحب کو آپ لاہور میں روکتے ہیں، اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ وائلنس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد آ جائے، 2 محاذ کھل جائیں گے خواہ صاحب آپ کے پاس، ایک لاہور کا ایک اسلام آباد کا. بہت بات سنیں، میں خدشہ میں صرف یہ ہے کہ یہ لوگ خود لاشیں کرائیں گے. آپ کو خطرہ ہے؟ یہ خدشہ بالکل ہمیں، اور بلکہ ہمیں انفارمیشن ہے کہ یہ لوگ جو ہے، خصوصاً میں جن گجرات والوں کی بات کی ہے، یہ قادری صاحب جو اللہ مجھے معاف کرے گا، آپ نے کہا میں شہید ہوں گا. کس کاز کے لیے؟ اسلام کے نام پہ، اس وطن عزیز کے اوپر ہمیں جان قربان کریں گے. عمران خان بھی لاشیں گرا سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ میں نہ بلیو کروں، لیکن انہوں نے کل کسی نے کہا کہ تم آئین سے ماورا بات کر رہے ہو، کہتا آئین نئے لکھے جائیں گے. کوئی نہیں. اب سوچ دیکھیں، میں چوہدری صاحب ذرا غور کیجئے. ایک بالر کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ سنک ہو، وہ کہتا مجھے آواز آئی ہے، اپیل کرے گا. امپائر کہہ دے اپیل اس کی ایکسیپٹ نہ کرے تو بالر امپائر کو گالی ضرور دے گا، چاہے دل میں دے چاہے زبان سے دے. وہ انگریز ہوگا پنجابی میں دے دے گا اس کو گالی. وہ ساری عمر وہ بالر رہے ہیں، وہ ابھی اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے کہ میں نے اپیل کی اور امپائر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا رہا. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ قانون، قاعدے، آئین، ریاستیں اس سے چلتی ہیں. ریاستیں میری اور آپ کی خواہشات کے اوپر نہیں چلتی. ہم نے ایک سفر طے کیا، اس ریاست نے جس کا نام پاکستان ہے، اس نے ایک سفر طے کیا ہے. 67 سال میں ایک سفر طے کیا ہے. واحد اسلامی مملکت ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. واحد اسلامی ملک ہے جس نے 51 سے لے کے 2013 تک الیکشن کروائے ہیں. جمہوریت آئی ہے، گئی ہے، ٹریفک لگ رہی ہے، آتی جاتی رہی ہے، لیکن جمہوریت کا مزہ ہماری عوام نے چکھا ہے. ہم نے مخلوط انتخابات بھی کیے ہیں، ہم نے
سیپریٹ الیکٹریٹ والے انتخابات بھی کیے ہیں، ہم نے پریزیڈنشل سسٹم بھی کیا، ہم نے پارلیمنٹری سسٹم بھی کیا ہے، ہم نے یہاں پہ تجربات بھی کیے ہیں، تجربات تلخ بھی ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ ایک بریک لینی خواہی صاحب، میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کا اور قادری صاحب کا چاہتے کیا ہیں، گول کیا ہے؟ ایک چھوٹی بریک کو بریک کے بعد آپ صاحب دوبارہ خوش آمدید۔ خواہ صاحب ایک سوال چھوڑا تھا قائد صاحب کے پاس کہ علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب گول کیا ہے، چاہتے کیا ہیں حکومت کی نظر میں، کیا چاہتے سر؟ ہمیں بالکل ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ سی باتیں کرتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ جی جو واپس آئے گا اس کو شہید کر دیں۔ آج ویسے وضاحت کی علامہ صاحب، آج انہوں نے کہا میں مذاق کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ 2 دن کے اندر 24 گھنٹے میں دیکھیں، پچھلے آپ جو لوگ ان کے پاس جاتے رہے عمران خان صاحب کے پاس، ان لوگوں سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ یہ 10 سیٹوں والی ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی کہ نہیں تھی کی؟ ابھی کی انہوں نے؟ ہاں ابھی کی، کب کی؟ 4 دن پہلے سراج الحق صاحب کے ذریعے کی، جس کے ذریعے بھی کی۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اس طرح کمپرومائز ہوتی ہے لوگوں کی پوزیشن۔ دیکھیں یہ ہر دن گول پوسٹ جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں، اپنی ڈیمانڈ چینج کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں اپنی جگہ جو ہیں، انہوں نے یہ آدھا گھنٹہ بھی کھڑا نہیں رہ سکتے۔ آپ کا میڈیا نہ ہونا تو یہ دیکھنا، ہم بغیر میڈیا کے بھی سیاست کی ہوئی ہے۔ یہ ٹیلی ویژن والا میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا 90 کی دہائی میں آپ اس وقت بھی صحافی تھے، اس سے پہلے بھی صحافی تھے۔ ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، ایک تاریخ ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے پروفیشن میں جو جن لوگوں کی صحافتی تاریخ ہے، یا اگر ہے بھی تو اس کو وہ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو ابنڈن کر دی ہوئی ہے۔ جس ملک میں اذان جو ہے وہ سپانسرڈ ہو ٹی وی کے اوپر، وہ بھی بکی ہوتی ہے، اذان بھی بکی ہوتی ہے، فرسٹ ہیڈ لائن جو ہے بکی ہوتی ہیں۔ سیولائزڈ معاشرے میں، میڈیا میں آپ ہیڈ لائن جو ہے نہیں بیچ سکتے۔ یہاں ہیڈ لائن جو ہے بڑے بڑے جو آئٹم بیچنے والے لوگ جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں، اذان خریدی جا سکتی ہے۔ جو میڈیا اذان بیچتا ہو، ہیڈ لائنز بیچتا ہو، اس میڈیا کا کیا لیول کیا ہوگا اس کا؟ یہ لوگ جو ہیں آپ نے میڈیا نے لیڈر بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے قائد صاحب کہ آپ ایک ہی میڈیا کو، جیو کو میں نام لیتا ہوں، پہلے غدار قرار دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے سزا ان کو ہوئی، سزا انہوں نے ایکسیپٹ کی، جرمانہ ہوا۔ میں وزیت وزیر دفاع، میں نے ان کا ریفرنس بھیجا اور میں نے ان کے چینل پہ بھی کہا ہے، 2 دن پہلے بھی کہا ہے، آج آپ کے بھی چینل پہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا میں کسی چیز کے اوپر جو ہے مکرا نہیں ہوں۔ آج بھی سزا ٹھیک ہوئی تھی سر ان کو؟ بالکل ٹھیک ہوئی تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ سزا کم ہوئی ہے، میں اپیل میں جاؤں گا۔ نہیں، دیکھیں میں کوئی ایک فرد کی حیثیت سے فیصلے تو نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اپیل میں نہیں، فرد کی حیثیت سے فیصلے نہیں کرتا، وہ معاملہ کیوں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ دیکھیں اے آر وائی نے کنٹیسٹ کر لیا، ان کو ریلیف مل گئی، یہ بھی کنٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کنٹیسٹ کرنے والی بات ہے نا، یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، ہم کنٹیسٹ کرتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہمارے خلاف۔ خیر میں دوبارہ اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چاہتے کیا ہے جو سیٹل ہو چکی ہے۔ اب واپس آتے ہیں کہ علامہ صاحب اور عمران خان صاحب ان کا گول کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کروائیں، میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، علامہ صاحب کہتے ہیں انقلاب لے کے آئیں۔ بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ دیکھیں جو علامہ صاحب جو ہے اس ملک میں بڑے بڑے اچھے لوگوں کو، ہمارے بڑے بڑے محسن ہیں جن کو علامہ صاحب کہا جاتا ہے، اس لیے میں ایک تو لفظ یہ ان کے لیے نہیں استعمال کروں گا۔ یہ طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ ان کو خود نہیں پتا، انا پرست ہیں۔ دونوں بندوں میں یہی ایک چیز کامن ہے، انا پرست ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ بھی اقتدار کے بھوکے ہیں۔ عمران خان ایڑیاں رگڑ رہا ہے پچھلے 24-25 سال سے اقتدار میں آنے کے لیے، کبھی مشرف کی کوٹ ٹیل پکڑتا ہے، کبھی کسی کی کوٹ ٹیل پکڑتا ہے، اور 200 سیٹوں کی سونامی لے کے
وہ چلا تھا گھر سے، سیٹیں جو ہے وہ 2 درجن آئیں، وہ حواس باختہ تب سے ہو گیا ہوا ہے۔ یہ شخص جو ہے جن کا نام طاہر القادری ہے، یہ شیزوفرینک ہے۔ نہیں، یہ تو الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں، الزام کیا لگا رہے ہیں، یہ کوئی الزام تو نہیں ہے، یہ ایک سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس قسم کا ڈس آرڈر ہے۔ دیکھیں آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں، مردوں سے خطاب کرتے ہیں، پھر کرسی خالی رکھتے ہیں ساتھ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، معاذ اللہ، کہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیٹھنا ہے۔ مجھے وہ فون کرتے ہیں کہ میں نے طاہر پاکستان آنا ہے، مجھے ٹکٹ بھیجو، میرے خرچے کی ضمانت دو۔ آپ کا دل مانتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میرا دل جو ہے دکھی ہو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ میں اور بہت سی باتیں ہیں، یہاں کہتے ہیں میں نے توہین رسالت کا قانون میں نے بنوایا ہے، ڈنمارک میں جائے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے تو اس کے اوپر لگتا ہے کہ ہمارا مذہب مذاق بن گیا ہے، جو نوع انسانیت کے لیے نجات کا باعث مذہب تھا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا شیزوفرینک ہے یا وہ انسائٹمنٹ کر رہے ہیں تو گرفتار کر لیں آپ ان کو۔ نہیں، گورنمنٹ ہے، گرفتار کریں۔ دیکھیں میرا مطلب ہے گرفتار جو ہے وہ لوگ اگر اس کی نوبت آئی، اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو لازمی طور پہ جو بھی قانون اور قاعدہ اجازت دے گا ہم اس کے مطابق سر 8 مقدمات ہو چکے ان پہ، گرفتار نہیں کیا آپ نے ابھی تک؟ ملبہ ودن دے ہونا ذرا، زیادہ مقدمات کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، خود وہ اپنے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اب قانون کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے آج بھی ایک فیصلہ دیا ہے، ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے بھی ورڈکٹ دیا ہے، عدالتوں میں معاملہ چلے گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیٹ دا لا اسپیک، اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل بے فکر رہیں، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے، ہم یہاں پہ عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ 1 سال گزر گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی 4 سال بھی گزریں گے، اور یہ آئیں بالکل، جو بھی کسی نے آزادی مارچ کرنا ہے، کسی نے انقلاب مارچ کرنا ہے، سارے شوق پورا کر لیں، سارے شوق پورا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت سارے گزر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پروگرام میں آتا تھا مشرف کے وقت، اس سے زیادہ تاریخ دور تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا ہوا ہے، اس نے ہم پہ مہربانی کی ہوئی ہے، اوپر والے نے، اس میں تو ہم بے سر و سامان تھے، 14 ہم لوگ تھے ساری اسمبلی میں، لیکن آواز اس وقت بھی ہماری گونجتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھی۔ کوئی سوچ سکتا تھا نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے گا؟ آپ سوچ سکتے تھے؟ مجھے امید تھی کہ میرا قائد واپس آئے گا، لوگ تو کہتے تھے واپس بھی نہیں اس نے آنا، یہ پنڈی والا کہتا تھا واپس نہیں آتے، قسمیں اٹھاتا تھا۔ آپ کبھی شیشہ تو ان کو دکھائیں۔ ہم نے 14 لوگوں نے جو ہے، پیپلز پارٹی نے، آف کورس پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ تھی، یا ہم ان کے ساتھ تھے، یا ہم اکٹھے تھے، ہم نے وہ جنگ لڑی، جمہوریت کی جنگ لڑی، بی بی شہید ہوئی اس کے لیے، نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی۔ سیاست اس کو کہتے ہیں۔ بھٹو پھانسی پہ چڑھ گیا، ذوالفقار علی بھٹو، سیاست اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے اٹک کے قلعے کاٹے، قیدیں کاٹی، دونوں ہاتھوں کو جو ہتھکڑیاں لگوائیں، احتساب کروایا۔ 4 دن کے بعد جو ہے ہم جیلوں سے سلام دعا کر کے واپس نہیں آگے۔ کہاں کی سیاست ہے؟ ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں بھیجیں، اٹک فورٹ میں، ان دونوں کو بھیجیں باری باری۔